نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے بڑے ہیں، کتنے عظیم و شان ہیں۔ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتی رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا، کس کی بات سنی، اللہ کی یا نفس کی؟ اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ الہ کے تین اہم معنی یہ ہیں: جس کی پوجا اور پرستش کی جائے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے۔ ان تینوں معنی میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ میں شہادت دیتی ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر، آفس میں یا بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، اسی کو خالق، مالک، رب مانتی ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتی ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتی ہوں، اسی سے مدد مانگتی ہوں، اسی پر بھروسہ کرتی ہوں۔ زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتی ہوں، نہ کہ اپنی مرضی اور نہ اپنی خواہشات پر۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم کو لوگوں پر اسلام کی شہادت دینا ہے، یعنی یہ بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ یہ بہت اہم کام ہے، اس لیے ہر اذان، ہر اقامت اور ہر تشہد یعنی التحیات للہ میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے۔ افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں شہادت دیتی ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوٹ چرا مانتی ہوں۔ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق اور باطل کی کسوٹی مانتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف کامیابی کے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے گھر میں، بلکہ نماز کی طرف آؤ کہا گیا، یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ۔ قرآن میں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، امام کے پیچھے جماعت بنا کر مسجد میں اس کے وقت پر پڑھو۔ نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی اور فلاح کا راستہ بھی۔ نماز کو مسجد میں آ کر پڑھنے کے چند فائدے ہیں: دل اور دماغ کو فائدے، جسمانی فائدے، وقت کی پابندی کی عادت بنے گی، اجتماعی فائدے۔ دل اور دماغ کے فائدے: نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا۔
نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل اور حکمت میں اضافہ ہوگا۔ آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی۔ جسمانی فائدے: وضو کے ذریعے صفائی، جسم کے لیے ورزش جیسے نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا، جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا۔ وقت کی پابندی کی عادت بنے گی، مثلا صحیح وقت پر سونا اور اٹھنا، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا۔ اجتماعی فائدے: روزانہ دوستوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، ان کی خوشی اور غم کی خبریں ملتی رہیں گی اور وقت ضرورت ہم ان کی مدد کر سکیں گے۔ تعلقات مضبوط ہوں گے، معاشرہ بہتر بنے گا۔ سب سے اہم فائدہ: آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی۔ یہ فلاح کی تذکیر اس لیے بھی کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میری فلاح کا کام رک جائے گا، اس نادان شخص کی طرح جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت کی طرف بھاگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آخر میں وہی کلمات جس سے نماز شروع ہوئی، مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ۔ اگر نہ مانو تو بھی اللہ اپنی جگہ بڑا ہے، تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کرو گے، جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے تم ہی دنیا اور آخرت کی فلاح پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔